الحمدللہ پی ایس ایل کا آغاز بھی آپ نے دیکھا، کیا جی آب و تاب اور کیا شان و شوکت کے ساتھ ہوا۔ اب ہمارا حج آپریشن بھی چل رہا ہے، ویسے ریزیوم ہو گیا، ریسٹور ہو گیا ہے۔ پاک بھارت کشیدگی کے باعث متاثر ہوا تھا ہمارا حج آپریشن، اب مکمل طور پر بحال ہو چکا ہے۔ سرکاری اسکیم کے تحت عازمین کو بر وقت سعودی عرب پہنچانے کے لیے اقدامات تیز کر دیے گئے ہیں۔ بالکل، اور حکومت نے جی اس بار سرکاری حج اسکیم کے تحت بہترین سہولیات فراہم کرنے کا دعویٰ کیا ہے، جہاں مینا میں پاکستانی عازمین کو پہلی بار مکمل طور پر ایئر کنڈیشنڈ خیموں میں قیام کروایا جائے گا۔ تاہم جو پرائیویٹ حج ٹور آپریٹرز ہیں، ان کے تحت جانے والے 67,000 سے زائد عازمین کے حج کی ادائیگی سے محروم رہنے کا خدشہ اب بھی برقرار ہے۔ آپ کو یاد ہے پچھلے دن ہم نے سٹوری بھی کی تھی، کیونکہ معاملہ تاحال یہ حل نہیں ہو سکا ہے۔ تو ذرا اس پہ بات کر لیتے ہیں کہ کیا ابھی بھی گنجائش ہے اور کیا یہ معاملہ حل طلب ہے، کس حد تک۔ ڈی جی ہب عبدالوہاب سومرو صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ تھینک یو سو مچ سومرو صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ پہلے تو بتائیے گا، ظاہر ہے سچویشن ایسی تھی، پاک بھارت جنگ، اس میں یہ متاثر ہوا، اس وقت مجموعی طور پر کیا اسٹیٹس ہے، کیا صورتحال ہے حج آپریشن کی؟ جی بہت شکریہ۔ جی الحمدللہ اس وقت تک تقریباً 47,000 جو پلگرمز ہیں وہ سعودی عربیہ میں لینڈ کر چکے ہیں، جس میں ابھی جدہ میں مکہ میں تقریباً 40,000 موجود ہیں اور 7,000 مدینہ میں ہیں۔ سرٹنلی یہ وار کی وجہ سے جو ہے وہ ہمارا شیڈول متاثر ہوا تھا، کیونکہ ہماری جو ارلی فلائٹس ہوتی ہیں وہ پہلے مدینہ میں لینڈ کرتی ہیں اور اس کے بعد پھر وہ لوگ وہاں پہ 7 دن 8 دن کا ٹائم گزار کے اور پھر مکہ آتے ہیں۔ تو مشکلات تو بہرحال ضرور پیش آئیں کہ جو ہے وہ، کیونکہ مدینہ کا نظام مکہ سے ڈیفرنٹ ہے۔ مکہ میں آپ کو پورے سیزن کے لیے بلڈنگ ہوتی ہے اور مدینہ میں آپ صرف 8 دن کے لیے آپ بیڈز لیتے ہیں۔ تو اگر ایک دن آگے پیچھے ہو جائے تو پھر پلگرمز کو جو ہے وہ ایک ہوٹل سے دوسرے شفٹ کرنا پڑتا ہے اگر اویلیبلٹی ہو۔ لیکن الحمدللہ ہماری مدینہ کی ٹیم نے اوور کم کر لیا اس معاملے کو، اور جو ہے کوئی حاجی بھی، کیونکہ ہماری مدینہ میں پرائیورٹی یہ ہوتی ہے کہ وہ مرکزیہ سے باہر نہ جائے۔ مرکزیہ سے پلگرم باہر جاتا ہے تو وہ کوالٹی آف ہوٹلز بھی نہیں ہوتی اور ٹرانسپورٹیشن کا بھی ایشو ہوتا ہے۔ تو ہم نے مینج کر لیا ہے اور کوئی حاجی مرکزیہ سے جو ہے وہ ہم نے باہر نہیں ٹھہرایا۔ ہم نے جو وہاں پہ اکوموڈیشن گروپس ہیں ان کے ساتھ کافی انٹینس میٹنگز رہی، ہمارا کانسٹنٹ کوآرڈینیشن رہی۔ الحمدللہ سارے لوگ مدینہ مرکزیہ میں اکوموڈیٹ ہو گئے ہیں اور ڈسپائٹ ڈیفیکلٹیز آپریشن میں کوئی ڈسرپشن نہیں ہوئی مدینہ۔ ویری نائس، الحمدللہ۔ سومرو صاحب، اس بار جو سرکاری اسکیم ہمیں سنا ہے، ہم نے حکومت کی جانب سے غیر معمولی انتظامات اور سہولیات فراہم کرنے کا کہا گیا ہے، تو سرکاری پیکج میں اب اس دفعہ نیا کیا ہے؟ جی پہلے تو اگر آپ یہ دیکھیں تو سعودی عرب میں حج جو ہے وہ ٹوٹلی ٹرانسفارم ہو چکا ہے۔ جو ٹریڈیشنل اپروچ ہوا کرتی تھی وہ پچھلے کوئی 3 سال سے مسلسل ایوالو ہو رہی ہے۔ کارپوریٹ کلچر اور ہاسپٹیلٹی انڈسٹری کی طرف زیادہ جو ہے وہ جھکاؤ آ گیا ہے، پروفیشنلزم زیادہ ہو گیا ہے۔ تو ہم نے ویلیو ایڈیشن تو ہر سال کی ہے، لیکن اگر میں چند ڈسٹنگوش فیچر آپ کو بتا دوں اپنے حج کے، تو سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کی سرکاری تاریخ میں کبھی ایئر کنڈیشنڈ جو ہے نا حج نہیں ہوا تھا گورنمنٹ اسکیم میں۔ اس مرتبہ پہلی مرتبہ سرکاری اسکیم میں جو ہے وہ ایئر کنڈیشنڈ مشاعر میں جو ہے وہ حج ہوگا، اور اس میں بہت بہترین انتظامات کیے گئے ہیں۔ سینگ از بلیونگ، انشاءاللہ لوگ جب آئیں گے تو خود بھی ایکسپیرینس کریں گے، اور ود پیسج آف ٹائم ان کی ویڈیوز بھی ہم ایئر کریں گے۔ وہاں پہ جپسم بورڈ کے ساتھ ایئر کنڈیشن کینوپی ہے، سورج سے سن لائٹ سے بچنے کے لیے، گرین گراس ہے اور فینس لگائے ہوئے ہیں، بہترین انتظامات ہیں۔ ایون سو مچ سو دیٹ کہ جو شوز اور جوتیاں رکھنے کے لیے بھی ریکس ہیں۔ اور آپ نے پوری ہمیں ڈیٹیل بتا دی ہے۔ ایک جو بڑا مسئلہ ہے جو اس وقت لوگ بڑے کنسرن ہیں، میسیجز آ رہے ہیں، ہمیں بھی میسیج آ رہے ہوتے ہیں، وہ یہ ہے کہ نجی ٹور آپریٹرز کے تحت جو جانے والے تقریباً 67,000 عازمین ہیں، ان کا معاملہ ابھی تک حل نہیں ہو سکا ہے۔ تو کوئی پیش رفت ہو سکتی ہے اور کافی پریشان ہیں وہ لوگ، کیا کیا جا سکتا ہے اس میں؟ جی اس میں پہلے تو یہ جاننا بہت ضروری ہے اس کا کانٹیکسٹ کہ یہ انٹرنیشنل ایشو ہے، یہ صرف پاکستان کا ایشو نہیں ہے۔ جو زیادہ تر ساؤتھ ایشیا میں ہمارے کنٹریز ہیں، پاکستان، انڈیا اور دوسرے ملک، خاص طور پہ جو بڑے مشنز ہیں، ایون نائجیریا وغیرہ،
उनका प्राइवेट सेक्टर अफेक्ट हुआ है। सऊदी अरब जैसे मैंने आपको कहा कि जी ये इवॉल्व कर रहा है, ये कॉर्पोरेट कल्चर पे चले गए, तो उन्होंने टाइम लाइन्स बहुत अर्ली शिफ्ट कर ली थी और टाइम लाइन्स को, डेड लाइन्स को मीट करना बहुत जरूरी था। तो प्राइवेट सेक्टर अनफॉर्चुनेटली फॉर वन रीजन और दी अदर जो है वो टाइम पे पेमेंट्स नहीं कर सका, जो है सऊदी गवर्नमेंट्स की जो डेडलाइंस थी, और ये फिर अपने उस निजाम पे कंप्रोमाइज नहीं करते, बहुत स्ट्रिक्ट हैं इस मामले में, क्योंकि ये नहीं चाहते कि किसी की भी वजह से बाद में पिलग्रिम को कोई बुरा एक्सपीरियंस हो। तो उसपे उन्होंने सरकार की, प्राइम मिनिस्टर साहब और सरदार यूसुफ साहब, इनकी जो है ना कोशिशों से 10,000 कोटा तो वापस कर लिया। उसके बाद भी हमने इनको रिक्वेस्ट की है, लेकिन चांसेस बहुत कम है इस स्टेज पे कि ज्यादा मजीद गुंजाइश मिल सके। क्या होता है। बहुत शुक्रिया। अब्दुल वहाब सोमरो साहब हमारे साथ मौजूद थे और सारी सूरत हाल पर बात कर रहे थे। अब देखते हैं जी मामला मजीद कैसे आगे बढ़ता है, खासतौर पर जो निजी ऑपरेटर्स के तहत जो आजमीन है उनका मामला।